بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنا یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشل لے کے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع کرتا ہوں پاک کلام سے۔ فرمان الہی ہے، عز و من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلت دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا جو مرکزی خیال ہے جس پہ میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس کی شروعات کروں، میں آپ سے چند گزارشات کرنی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے میں تمام خبریں اور اپنے ویلاگس ان کے سکرین شاٹ آپ سے شیئر کروں گا کہ جو کچھ بھی باتیں میں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، میں ماضی کی باتیں نہیں کر رہا، صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس میں کتنی حقیقت تھی اور اس میں کتنی سچائی تھی۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے بعد سمجھیں کہ واقعی یہ بندہ سچ بولتا ہے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل تیسری آنکھ آفیشل جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد اسے لائک بھی کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور خاص کر یہ جو بناسپتی دانشور اور طرح طرح کے جعلی مفروضوں پہ ویلاگس کرتے ہیں، کم از کم میں اپنے طور پہ یہ جان سکوں کہ ناظرین جو ہیں وہ ان میں ایک تفریق کرنی جانتے ہیں اور وہ اچھے لوگوں کو، اچھے بولنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے آج تک جتنے بھی ویلاگ کیے ہیں اس طرح کی میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن میں یہ آپ سے ایک خصوصی ریکویسٹ آج کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک کیے بغیر اور سبسکرائب کیے بغیر نہ رہیے گا۔ شروعات کرتے ہیں۔ میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا جس کا عنوان تھا لگتا ہے ایک سیاسی پارٹی تو اپنا سیاسی سرمایہ لٹا چکی۔ اس میں نے دو واقعات بیان کیے تھے۔ ایک میں نے واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا صدر فاروق لغاری کے حوالے سے، جس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کتنی سیٹیں، اور انہوں نے کہا 60، تو پیپلز پارٹی کو 97 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں ملی وہ 16 تھیں۔ تو لغاری صاحب نے دوبارہ پوچھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو میں اسے دہرا رہا ہوں جو میں نے اس ویلاگ میں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے 16 کہا تھا، 16 دے دی۔ انہوں نے کہا میں نے تو 60 کہی تھی۔ تو اس کا ری پلے آپ نے کل کے الیکشن میں دیکھا، ریزلٹس آ رہے تھے تو اچانک 2 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد ریزلٹس رک گئے، اور پھر وہی ایپیسوڈ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ والا جو 97 میں ہوا تھا وہ نہ ہو جائے۔ تو پھر بالمشافہ صرف فونوں پہ باتیں نہیں ہوئیں، پھر بالمشافہ ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ریزلٹس آئے، اور اب تک جب میں آپ سے ویلاگ پہ بات کر رہا ہوں اس وقت تک حتمی نتائج جو ہے نہیں آ سکے، جبکہ قانونی روح کے ساتھ، قانونی روح سے میں بات کر رہا ہوں جو لا ان کے پاس ہے، اس کے تحت کل رات 2 بجے تک یہ تمام ریزلٹس جو ہیں الیکشن کمیشن میں پہنچ جا کے اناؤنس ہو جانے چاہیے تھے۔ دوسرا میں نے وہاں واقعہ وہ سنایا تھا کہ 2007 میں جب بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی اور 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو کس طرح کاف لیگ نے تیاریاں کی ہوئی تھی کہ جشن منانا اور سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر رات کو کیسے وہ دیش کے اور تمبو الٹے۔ یہی سین کل ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی سپیچ کی تیاری تھی کہ انہوں نے وکٹری سپیچ کرنی ہے، تو پھر جیسے ہی 10:30 11 بجے کے بعد حقیقتیں سامنے آئیں تو وہ پھر وہی سین ہوا جو میں نے آپ کو بتایا تھا 2008 والا اپنے اس ویلاگ میں۔ تو میں جب باتیں کرتا ہوں بڑی حقیقت کے قریب باتیں کرتا ہوں، اور یہ میں نے ویلاگ
کل اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب اگلا میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ میں نے اس سے 2-4 روز پہلے 2 ویلاگ کیے تھے۔ ایک کیا تھا کس کی ہوگی جیت اور کون ہوگا وزیر اعظم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ویلاگ دیکھ رہے ہیں وہ میرا کیوں کہ اگر میں نے اس کو رپیٹ کیا تو یہ پھر میرا ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کو 10 منٹ سے زیادہ ویلاگ کو کرنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ دونوں میرے ویلاگ جو ہیں، پہلا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ اگلا ویلاگ میرا ہے کس کی ہوگی جیت، اور دوسرا میں نے ایک اور ویلاگ کیا تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ تو جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ میرے ان 2 ویلاگس کو سن لیجئے گا۔ اگر ایک ایک لفظ سچ ثابت نہ ہو تو میں آپ کو کہوں گا آگے سے میرے ویلاگ مت دیکھیا کیجیے، کہا کیجیے کہ یہ بندہ فضول باتیں کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل کو لگے پھر آپ کہیے گا کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کوئی ویژن دی ہوئی ہے، اور جو میں تیسری آنکھ کا لفظ استعمال کرتا ہوں پھر آپ کو حقیقت پتہ چلے گی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک عرض کرتا چلوں، یہ کوئی ویژن میری نہیں ہے۔ یہ میں جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، بڑے بڑے یہ آپ کے اینکرز جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات، بڑا ریسرچ ورک، یہ وہ، میرا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں میں سنگل آرمی کے طور پہ کام کر رہا ہوں، خود ہی ریکارڈ کرتا ہوں، خود ہی، اور یہ جتنی چیزیں ہیں ساری یہ خود ہی اسٹڈی کر کے اور ان کا جائزہ لے کے بیان کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو فیض ملے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں یہ آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں۔ آپ ان 2 ویلاگس میں دیکھ لیجئے گا، ایک ایک بات میں نے کہی ہوئی ہے، اور قصہ مختصر کہ یہ جو اب مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پھر میری بات آ جائے گی۔ مختصر بتا دوں کہ یہ چیزیں جائیں گی ایک تو زرداری صاحب کی صدارت کی طرف، جو ان کی دلی خواہش ہے کہ جب کوئی آخری وقت آئے تو سرکاری اعزازات کے ساتھ میرا اختتام ہو۔ دوسرا، جانا صاحب نے ہے، میری بھی طبیعت خاصی خراب رہ رہی ہے، آپ میرا حلیہ بھی دیکھ رہے ہیں، خراب طبیعت کے ساتھ کر رہا ہوں، تو جانا صاحب نے ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی عزت تے جاندی بار بھی کوئی ذرا، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ شب شبہ ہو جائے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس عزت کے ساتھ لے جائے۔ اس ساری گیم میں اس وقت جو چل رہی ہے، پہلی پاسبلٹی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ اس کی 3 دفعہ کی ڈسی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اتنا بچہ نہیں ہوتی کہ جس سے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ڈس جائے، وہ اس کو 4تھی دفعہ بھی لے کے آئے گی۔ چانس جو بن رہا تھا، میں نے کہا تھا شہباز شریف کا بن رہا تھا، لیکن وہ پھر وہی شرائط آ جائیں گی کہ زرداری صاحب کہیں گے کہ مجھے صدارت چاہیے، سینٹ کی چیئرمین شپ، اور کچھ کافی معاملات ہیں جن پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر دیکھیں اللہ کا قدرت۔ میرا خیال ہے 2 منٹ ابھی میرے ویلاگ میں ہیں۔ میں نے 6 فروری کو ایک پوسٹ لگائی تھی فیس بک پہ، اس کا سکرین شاٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں نے کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے یہ 67 سے 75 سیٹ تک لے کے جائے گی، پیپلز پارٹی جو ہے 53 سے 65 سیٹس تک لے کے جائے گی، آزاد میں نے کہے تھے 37 سے 45 تک۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزاد تو 95 ہے، لیکن اس کی حقیقت دیکھیں کہ 95 جو آزاد ہیں، اس میں 35 جو ہے وہ بالکل کنفرم ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ بھی جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ آپ نے کن کو ووٹ دینا ہے۔ تو پھر اگر آپ اس میں سے یہ 30-35 نکال دیں تو باقی جو بچتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہی 60 کے قریب آ جاتے ہیں، تو 10-15 کی جو ہے وہ ایک ہو سکتی ہے اس میں اونچ نیچ۔ باقی دیکھ لیں کہ میرے اندازے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سچ ثابت کیے، اور اسی لحاظ سے میں آپ سے بات کروں گا کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں
آپ یقین جانیے گا کہ اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے وہ ایک ویو ہوتی ہے جس کے تحت آپ لوگوں سے چیزیں شیئر کر لیتا ہوں۔ تو اس ویلاگ کو میں بس اتنا مختصر کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں وہی چیز آ جائے گی کہ صدارت جو ہے زرداری صاحب سوچ رہے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے آپشن آئے گی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر وزارتوں کی ترجیحات شامل ہوں گی۔ یہ ویلاگ میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ہی اب میں ایک اور دوسرا ویلاگ کروں گا کہ الیکشن کے بعد کا کیا سینیریو ہے۔ تو ابھی اگلے لمحے دوسرا ویلاگ بھی کروں گا۔ تو پھر جاتے ہوئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرا یہ ویلاگ دیکھے اسے پسند آئے تو نمبر 1 لائک کیجیے گا اور اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔